اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد شروع کرتے ہیں۔ سورہ بلد مکی سورہ، اس میں ٹوٹل آیات 20 اور رکوع 1 ہے۔ قرآن پاک کی انتہا خوبصورت سورہ بلد۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد يحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا يحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا موتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد آمین آمین ثم آمین یا غفور الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ سورہ البلد شروع کریں گے آج۔ سورۃ البلد جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو آیت آئی ہے آیت نمبر 2، اس کے اندر جو بلد کا لفظ ہے اسی پہ سورہ کا نام رکھا گیا۔ بلد کا لفظی مطلب جو ہے بلد معنی شہر، اور سورہ 3 میں بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہاں پر بلد الامین ہے، یہاں پہ بلد ہے، مراد شہر مکہ۔ یہ جو سورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی دور جو ہے مکہ کا مکی دور جو ہے نبوت کا، اس کا وہ زمانہ کہہ رہے ہیں مفسرین کہ جس میں دشمن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ہر طرح کا ظلم اور زیادتی کرنے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ بالکل تل گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب ظلم اور زیادتیاں کر رہے تھے اور پروگرام بنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا تو اس شہر مکہ سے شہر بدر کر دیں یا پھر اپنے گھر میں قید کر دیں، دار الندوہ میں جمع ہو کے پروگرام پلاننگ کر رہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مطلب دنیا سے ہٹا دیں، رخصت کر دیں، مطلب شہید کر دیں، اس طرح کے مختلف قسم کے پلاننگ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت یعنی اتنی ساری اس سورہ کے اندر چیزیں ہیں کہ ایک واقعتاً قرآن بس کتنی خوبصورت کتاب ہے، انسان پھر اس کو جب پڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ کتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں جو ہے سمیٹ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فقرے جو ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن ایک بڑے بڑے کہنا چاہیے کہ مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جملے کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شہر مکہ میں اور بی بی ہاجرہ کو لا کے بساتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی اس شہر مکہ کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں اور اس کا جو ہے وہ رزق سے جو ہے وہ ہم نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور بہت بہت نوازا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ شہر جہاں اپنے بچے کو لا کے بسایا، ایک اللہ کی بندگی کے لیے وہاں پہ حرم پاک جو ہے اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس میں 360 بت جو تھے سجا دیے، اتنی زیادہ توحید سے ہٹنا اور شرک میں پڑ جانا، جبکہ اسی اللہ سے تم لیتے ہو، اتنا اتنا اس مالک نے تم کو مال سے نوازا، اتنا اتنا تمہیں خیر سے نوازا، لیکن تم اسی کو بھول گئے۔ اور جب ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ابراہیم جو تمہارے بابا یعنی کہنا چاہیے ہیں، اور انہوں ہی کی دعا تھی کہ ایک اس میں ایک ایسا انہی میں سے ایک رسول اٹھائی ہو جو ان کو تعلیم دے، اور وہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تاکہ اس جہالت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکالے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو گئے، اور اپنے جو ان کے پاس جو مال تھا اس پہ اتنا اکڑنے لگ گئے کہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو دینا جو تھا وہ تو ناگزیر ہو گیا تھا کہ دینا ہی نہیں ہے، اور اپنی جو یتیموں یعنی اور مسکینوں پہ خرچ کرنا تو بالکل ہی چاہتے ہی نہیں تھے، اور فخر میں، غرور میں اور نمائش کے لیے خوب خوب خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کے اس سورہ میں بتایا، اس کا جو میجر سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں انسان کو ہم نے کیوں بھیجا ہے، دنیا میں انسان کی اصل جو حقیقت اور حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دنیا میں دیے ہیں وسائل، ان کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھول کے بتلا دیا کہ دو راستے اس میں ہم نے واضح ہیں، ہدیناہ النجدین، دو راستے ہم نے دکھلا دیے ہیں، ایک ہے کامیابی کا راستہ اور ایک ہے ناکامی کا راستہ۔ کامیابی کا جو راستہ ہے اس پہ چلو گے تم، سورہ شمس میں ہم پڑھ کے آئے فَلْہَمَہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ انسان کے اندر ڈال دیا، اس کو پہچان دے دی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اگر وہ حق کے راستے کو اپناتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو کامیابی ہے، اس کے قدم چومتی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جو راستہ ہے جس کو وہ چلتا ہے اپنے نفس کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس کو چنتا ہے، خوب خوب اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو بظاہر تو دنیا میں وہ کامیابی اس کو سمجھ رہا ہے، لیکن آخرت میں سراسر ناکامی ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کو جو اللہ نے وقت دیا ہے، جو ہم نے پیچھے سورہ شمس میں بھی پڑھا تھا کہ ٹائم سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اب اس میں جو بھی وہ پلس ایفرٹ، جو بھی کوشش وہ کرتا ہے، جو بھی وہ اس کے اوپر ہے، اب اللہ نے اس پہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ اپنے لیے کیا چیز چنتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس کو انشاءاللہ بھی پڑھنا ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، کل مومنین و مسلمین و کل مومنات و مسلمات کو اس کی جو ہے وہ سمجھ دے، اور ہم سب جو ہے قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے والی قاری بنے، آمین ثم آمین۔ تو پہلی جو آیت ہے سورہ بلد کی، شروع کرتے ہیں، لا سے شروع ہو رہی ہے یہ لا اقسم بہذا البلد، لا، کوئی بھی سورہ یعنی عربی میں یہ طریقہ ہے کہ لا جب کہہ کے بات کی جاتی ہے تو مراد یہ ہے کہ کوئی بات پیچھے سے ہے، یعنی جو اس کے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی کوئی بات لوگ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کو نہیں کر کے بات کی جا رہی کہ نہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو یا جو تم بات سمجھے بیٹھے ہو تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سورہ فجر تھی اور سورہ فجر کی سورہ بلد جو ہے جوڑا سورہ ہے۔ سورہ فجر میں جو تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فجر کی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔
یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو مبتلا کرتا ہے، یعنی مال کا زیادہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلائی ہے، ایک آزمائشی ہے، بہت زیادہ مال کا ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو خوب سارا مال دے دیتا ہے تو فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بالکل قارون والی کیفیت، یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ تو میرے ہی مطلب میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ تو صرف مال کا کم ہونا ہی آزمائش نہیں ہے، بلکہ مال کا زیادہ ہونا بھی سراسر آزمائش ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں زیادہ ہونا ہی زیادہ بڑی سخت آزمائش ہے، کیونکہ کم ہونے میں تو انسان پھر بھی تھوڑا بہت اللہ کو یاد کرے گا، لیکن زیادہ ہونے میں تو وہ ایسا عیاشی میں پڑے گا اور ٹوٹلی اپنے رب کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اسی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا لا، لا، اب آگے وہ پھر سبجیکٹ پورا بیان ہوگا، لا نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، تو لا مانے نہیں، اقسمو الف میں کے معنی دیتا ہے، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ بہذا، اس بلد شہر کی، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بلد مانے شہر ہوتا ہے، سورۃ 3 میں ہم نے پڑھا تھا بلد الامین، امن والا شہر، مراد شہر مکہ۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اب اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی کی، اور ابن ماجہ نے اس کو دیا ہے، کیونکہ آگے جو قسم کھائی گئی ہے وہ بیان آیت نمبر 2 میں ہو رہا ہے، انتا ہلم بہذا البلد، و اور انتا تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، انتا، انتا کی ضمیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، اور تو، ہل، ہل کا جو اگر ہم بنیادی معنی دیکھیں تو بنیادی اس کا معنی ہے گرہ کھولنا، ہل، ہل مانے گرہ کھولنا، اور اس کا بالکل جو اپوزٹ ہے وہ عقد ہے، گرہ لگانا، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ لگ گئی، باندھ دیا گیا، تو ہل کا بالکل اپوزٹ ہے عقد، گرہ لگانا، اور اس ہل کا مطلب ہے گرہ کھولنا۔ احرام باندھ لیتا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا تو وہ گرہ باندھ لیتا ہے، یعنی کچھ چیزوں میں اب اس پر حرام ہو گئی، اور جب وہ حرام اتارتا ہے تو کہتے ہیں بھی حلال کر لیا اپنے آپ کو، اب حلال ہو گئے، گرہ کھل گئی۔ و اور انتا تو ہل، اس کا محاورہ جو مطلب ہے وہ ہے ٹھہرا ہوا ہے، اترنا، حلال ہونا، جائز یعنی جائز ہے، حلال ہے۔ اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے کیے ہیں مختلف، ہر آپ کو تفسیر میں مختلف معنی ملیں گے، جیسے تفہیم القرآن میں اس کے معنی لکھے انتا حلم بہذا البلد کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، آگے اس کے میں آپ کو تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور کسی نے اس کے ترجمہ کیا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، وہی ہل کا مطلب ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہیں آپ، اس نے یہ لیا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، مقیم ہیں آپ، یا اس کا مطلب کسی نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، اور کسی نے ترجمہ کیا اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، تو مختلف قسم کے معنی کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر جو ہے تھوڑا سا مختلف قسم کے معنی ہر کسی نے اپنے لحاظ سے لیے ہیں، لیکن بیسیکلی جو زیادہ تر ہے
ध्यान जिसकी तरफ वो यही है कि तुम्हें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कोई अमन नसीब नहीं होगा, और तुम्हें जो है सताना और तुम्हारे कत्ल की तदबीरें करना हलाल कर लिया गया। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम खा के कि तुम्हारा जो है हलाल होना जो है वो हलाल कर लिया गया, इन तुम्हारा कत्ल की तदबीरें करना। इसीलिए वैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके मुख्तलिफ माना लिए गए हैं मुफस्सरीन ने। से एक माना लिया है कि आप इस शहर में मुकीम हैं, आप इस शहर में ठहरे हुए हैं, तो आपके ठहरने से इस शहर के जो अज़मत है, वो बढ़ गई है, उसमें इज़ाफ़ा है। यानी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़ीम, एक तो माना ये ले लिया अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद का। दूसरा माना ये लिया गया, ये अगरचे ये शहर जो है मोहतरम है, हुर्मत वाला है। आपको पता ही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अल्लाह ताला का जब घर बनाया तो ये हुर्मत वाला शहर, और बड़ी पीछे इसके एक हदीस मुबारक है, सही बुखारी ने इसको दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शहर को यानी शहर मक्का को अल्लाह ने उस वक़्त से हुर्मत वाला बनाया है जब से उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी ने इसको दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शहर को यानी शहर मक्का को अल्लाह ने उस वक़्त से हुर्मत वाला बनाया है जब से उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए। बस ये अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मत है, क़यामत तक के लिए हराम है। ना इसका दरख्त काटा जाए, ना उसके कांटे उखेड़े जाएँ। मेरे लिए से सिर्फ़ दिन की एक सात के लिए हलाल किया गया था, और आज उसकी हुर्मत फिर उसी तरह लौट आई है जैसे कल भी थी। अगर यहाँ कोई क़ताल के लिए दलील में मेरी लड़ाई को पेश करे तो उससे कहो कि अल्लाह के रसूल को यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी इजाज़त अल्लाह ने दी थी, जबकि ये इजाज़त तुम्हें उसने नहीं दी। और वो जो है वो फ़तह मक्का जो हुआ है, बस उस वक़्त को ये इसकी तरफ इशारा है कि एक दिन की एक सात के लिए मेरे लिए हलाल कर दिया गया था। तो ये तो हुर्मत वाला शहर है, तो हर किस्म की लड़ाई, झगड़ा करना बिल्कुल हराम है, हुर्मत वाला शहर। लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर कुछ देर के लिए यहाँ पे जंग करना और दुश्मनान दीन को कत्ल करना, अल्लाह ताला ने आप लोगों को फरमाया हिल्लुम अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आपके लिए हलाल हो जाएगा। तो एक माना तो ये लिए गए, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि एक और हदीस तिरमिज़ी और इब्न माजा की हज़रत अब्दुल्लाह बिन अदी ताला अन्हु के जो हैं वो रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक़्त शहर मक्का को मुखातिब करके फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम है कि तू सारी ज़मीन में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर और महबूब है, और अगर मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर ना किया जाता तो मैं तेरी ज़मीन से ना निकलता। यानी आप शहर में मक्का में मुकीम थे और आपको हलाल कर लिया गया, और आपको वहाँ से जो प्लान किया गया था कि यहाँ से शहर बदर कर दिया जाए। शुरू में मैंने आपको बताया कि दारुल नदवा बैठ के प्लानिंग करते थे आप सल्लम के खिलाफ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप सल्लम एक अल्लाह की बंदगी की तालीम दे रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की तालीम दे रहे हैं, अखलाक सुधार रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ऐसा शख्स कभी भी कोई अपने इलाके में पसंद नहीं करता जो इस तरह के काम कर रहा हो, लोग उसको उस इलाके से निकालना चाहते हैं, सब मिल जाते हैं ये काम करने के लिए। अल्लाहु अकबर! तो कसम यहीं से ये सूरह शुरू होती है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि और तू ठहरा हुआ है या हलाल कर लिया गया है इस इस शहर में। ववालिदिन व मा वलद, और वालिद, वालिद की, और माँ जो वलद पैदा हुआ उसके यहाँ। अब यहाँ पर 2 लिया गया है, एक तो माना ये लिया गया है, ये बाप से मुराद, वालिद से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और वमा वलद, वलद जो पैदा हुआ उसके यहाँ, जो उसकी औलाद है, की कसम खाई गई है। यानी वालिद से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और वलद से मुराद वो औलाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, यानी हम सब कुल इंसान जो है वो मुराद है। एक माना तो ये लिया गया, लेकिन दूसरा एक माना और भी लिया गया, वो ये लिया गया है कि इससे मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वालिद से मुराद आए और शहर मक्का को में अपनी औलाद को बसाया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं मुराद वालिद से, और वलद से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो पैदा हुआ उसके यहाँ।
بھی لیا گیا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر جو ہے مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو دنیا میں پائے گئے، اور قیامت تک مطلب انسان جو آتے رہیں گے دنیا میں وہ مراد ہے، ووالد وما ولد۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہو۔ قسم یہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ لقد لام تاکیدی ہے، قد تحقیق، تو لقد البتہ تحقیق، خلقنا خلقنا بنایا ہم نے، تخلیق کیا ہم نے، بنایا ہم نے، انسان کو، فی کبد، فی میں کبد مشقت، محنت، تکلیف، یعنی البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو یا بنایا ہم نے انسان کو تکلیف میں، مشقت میں، محنت میں۔ کبد کا معنی سختی، مشقت ہے۔ عربی میں کبد جگر کو بھی کہتے ہیں، لیور۔ کبد عربی میں لیور کو بھی کہا جاتا ہے، جگر کو، کیونکہ جگر جو ہے بیک وقت مصروف بہت رہتا ہے، بہت ہی محنت اور مشقت کا کام جو ہے ہمارے جسم میں جو آرگن ہے لیور، اسی لیے عربی میں اس کو کبد، محنت اور مشقت، سب سے زیادہ ہر وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ مصروف رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، مشقت میں لگا رہتا ہے۔ 40 ایسے کام ہیں، 40 پروسیسز جو لیور کر رہا ہے، ہر وقت لیور بزی ہے، انسانی جسم کا انتہائی اہم ترین آرگن۔ تو کبد مشقت، محنت، مصروف ہمتاً ہر وقت انسان کو ہم نے۔ اب یہ آیات پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کیا سمجھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بس آج کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، نہ محنت کرنا چاہتا ہے۔ اسپیشلی مسلم امہ کی طرف میرا اشارہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بغیر کچھ محنت کیے ہمیں بہت آرام ملے، خوب کھانا پینا ملے، خوب عیاشی کریں، بہترین قسم کی جو آج کل جو مٹیریلسٹک دور میں زندگی کا ایک لائف کا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہر کوئی جو ہے بغیر محنت کیے، اور پاکستان میں تو یہ سوچ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ پاکستان میں یہ سوچ ہے، بڑی اس سوچ کو بلکہ تقویت دی گئی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کیے اس کو جو دنیا میں آج کل جو چکا چون والی زندگی ہے، میں اب اس کو کتنا کھولوں، اس کے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ چکا چون سے کیا مراد ہے۔ زندگی ہے بس وہ ہم سب کو بغیر کوئی محنت مشقت کیے جو ہے بس حاصل ہو جائے، یہ بہت زیادہ سوچ ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ پڑھائی لکھائی میں اتنی صورتحال بری ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، تو افسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ سیل فون الاؤڈ ہیں، کمروں کے اندر لے کر ایگزام دیے جا رہے ہیں نقل کر کر کے، تو بتائیے اس سے کیا کوئی، یعنی کوئی پڑھائی لکھائی میں چاہتا ہے ڈگری اس کو ایسے ہی مل جائے بغیر کوئی محنت اور مشقت کے، کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور ڈگری مل جائے۔ اور پھر ڈگری ملنے کے بعد وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے وہ کسی بھی ادارے کا سی او بنا دیا جائے، ہر کوئی سی او بننا ہی چاہتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اور ہماری یہ تھاٹ ہے، ہمارے یہیں بلو کالر اور وائٹ کالر کی بڑی سمجھ دی گئی ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وائٹ کالر جاب ہے، یہ بلو کالر جاب ہے، تو یہ وائٹ کالر جاب ہم نہیں کریں گے صرف، ہم نے تو یہ اتنا پڑھ لیا یا ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی۔ تو کبد یعنی وہ محنت اور مشقت کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اشارتاً بات ہوتی، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں کریں، لیکن ایسی مینٹلٹی جو ہے باقاعدہ بنا دی گئی ہے کہ ہر کوئی چاہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہوں، کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، یہ دے دیا گیا ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے جو ہے بغیر کسی محنت کے ہمیں جو ہے ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزوں کو دیکھیں آپ، قسم کھائیے لا اقسم بہذا البلد، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، وانت حلم بہذا البلد، یعنی اس شہر مکہ میں جو حرمت والا شہر تھا وہاں
آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ ووالدیوں وما ولد، اور قسم ہے، یعنی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی باپ کی اور جو اس کی اولاد جو پیدا ہو اس کے یہاں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اسی لیے مفسرین حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی تخلیق جو ہوئی انسان کی، اور آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان کی جو ساری اولاد جو پیدا ہوئی، اس کے لیے یہ قسم کھا کے فرما دیا گیا کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ بس وہ دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، فی کبد، اس کو مشقت اور محنت تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے اس کے لیے محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، وہ چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کوئی انسان بھی محنت سے، مشقت سے اور سختیاں سے جھیلے بغیر گزر ہی نہیں سکتا اس دنیا کی زندگی سے، یعنی یہ تو ہے، ہونا ہے۔ یہ شہر مکہ جو ہے گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت گواہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ شہر مکہ جہاں ہر چیز کو جو ہے وہ امن نصیب ہے، جنگل کے جانوروں جو ہیں ان کو بھی امان ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امن یہاں نہیں رہا، صرف اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات سے گزرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر۔ اگر ہم سب غور کریں، ہم سب یہاں بیٹھی جو خواتین اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، تو ہم سب ذرا سوچیں کہ بچہ کے جو پریگننسی ایک عورت کو ہوتی ہے، تو ایک بچہ جو ہے وہ کتنی اس کی حالت ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، اس کو ذرا غور کریں۔ یوٹرس جو بیگ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بچہ اس میں بند ہے ایک، اللہ اکبر۔ انسان کی تخلیق کے جو مراحل شروع ہوتے ہیں تو وہیں سے وہ شدائد کے مرحلوں سے گزرنے شروع ہو جاتا ہے، جب اس میں روح پھونکی گئی، یعنی ہر وقت وہ اس خطرے میں مبتلا ہوتا ہے کہ اندر ہی مر جائے یا اس کا ابارٹ ہو جائے، وہ اسقاط ہو جائے۔ پھر جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو ڈیلیوری کے وقت اس کی موت اور زندگی کے درمیان بال بھر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ ہم سب مائیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں ڈیلیوری پروسیس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اس کی پیدائش اللہ اکبر ہوتی، کتنی مشقت اور تکلیف سہ کے وہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کو کیا میں کیا اس کی کلیئر کروں، یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کتنی مشقت اس وقت ہوتی ہے، وہ بچہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اگر دیکھ بھال کرنے والا اللہ تعالیٰ نہ بنائے تو پڑا پڑا سسک کر مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی رحم کی محبت، روئی رحمان ڈال دی ماں کی، تو وہ اس کا خیال کرتی ہے۔ یہ تو کسی لائق ہے وہ، کسی بھی لائق نہیں، لیکن اس کے دل میں، ماں کے دل میں ایسی محبت ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ ماں اس طرح اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح باپ جو ہے وہ اس کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اس کو پھر پورا کرتا ہے۔ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو قدم قدم پر گرا پڑتا، بچپن سے جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک ایسے ایسے جسمانی تغیرات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے کہ کوئی تغیر بھی اگر غلط سمت میں ہو جائے تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی قسم کا اندیشہ ہے، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر غریب ہو، ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے کا شکار ہے۔ اگر بہت زیادہ مال میں ہے تو ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر میں ہے کہ کس طرح اس کی حفاظت کرے، اور کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بزنس مینوں کو، ان کی رات دن زندگی اسی میں گزرتی ہے کہ کون سا پروجیکٹ میں اپنا مال لگائیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے، ہر وقت اسی فکر میں لگے ہوئے، اسی محنت اور مشقت میں لگے کہ دولت کو کیسے بڑھائیں، اور دولت خوب خوب بڑھ رہی تو پھر اس کی حفاظت کیسے کریں۔
اور جس کے پاس نہیں ہے مال وہ ہر وقت وہ بھی غلطوں پیش آئے، ہر وقت پریشان ہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہی کوڑ رہا ہے کہ سب کے پاس اتنا مال ہے، یہ بڑے بڑے گھر ہیں، ایسی بڑی بڑی گاڑی میں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ اسی پہ رو رہا ہے بیٹھ۔ تو انسان مشقت ہی میں پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں مکمل راحت ہو، کوئی تکلیف ہی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب عقل مند کون ہے؟ جو ہم نے پیچھے سورہ شمس میں پڑھا تھا، عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری طاقتوں اور صلاحیتوں کو اور حق اور جو باطل کی پہچان اس میں ڈال دی گئی ہے، اس میں حق کا راستہ چن کے وہ اپنی ابدی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، لیکن کس راستے میں کرتا ہے محنت اور مشقت؟ اپنی ابدی زندگی کو بہترین بنانے میں، آخرت قیامت کے بعد۔ اور بے وقوف ہے وہ، احمق ہے، آخرت سے جو غافل انسان ہے، وہ اپنی جو ہے وہ اسی دنیا کی زندگی جو ابھی ٹیمپررلی وہ دنیا میں بھیجا گیا، یہاں اپنی ساری طاقتوں اور صلاحیتوں کو لگا کر احمقانہ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرما دیا کہ انسان، یہ آیت میں ہ آج کب کی بات ہے پڑھا سمجھا اس کو، تو میں ہمیشہ جب یہ آیت پڑھتی ہوں نماز کے اندر ہی، جو میرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخری پارہ نماز میں آخری پارے کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ آیت سے جب بھی گزرتے ہیں تو وہی پھر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا محنت ہے، پھر انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، وہ کچھ بھی محنت کرے گا، وہ کہے گا میں کیا محنت کرتا ہوں، میں تو کوئی محنت ہی نہیں کرتا، کیا محنت کی ہم نے کی ہے؟ اپنے اس گھر کا سارے کام کاج، جیسے آج کل ایک عورت کے دماغ میں ڈال دیا گیا جو فیمنزم پھیلایا گیا ہے کہ ہم کیوں کام کریں، ہم کس لیے کریں، یہ بھی فساد پھیلایا گیا ہے۔ اور بہت زیادہ گھریلو جو ایک سسٹم ہے جو جو اس کو توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں مرد کے بھی دماغ میں ڈال دیا گیا اور ہو گیا ویسٹ میں تو مطلب ہے۔ ابھی ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن تقریباً میں سمجھتی ہوں اب یہ پھیل ہی چکا ہے تقریباً۔ بس وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ریلیجن، دین، قرآن ہی جو جڑے ہوئے ہیں، وہ وہیں ایسی سوچ نہیں ہے، باقی تو یہ تھاٹس بہت پھیل چکی ہیں۔ مرد کے دماغ میں یہ کہ میں محنت کروں، کماؤں، میں کیوں خرچ کروں گھر میں لا کر؟ اب تکرار ہوئی کہ تم گھر میں بیٹھی ہو، تم بھی کام کرو، یہ تکرار ہوئی، یعنی ہم نفسا نفسی تو پھیلائی گئی ہے۔ میں کیوں کمائے محنت کروں، میں گھر میں لاؤں تو میں کیوں کروں؟ یہ دماغ میں مرد کے ہو گیا، تقریباً ڈالا گیا۔ اچھا، عورت کے دماغ میں یہ ہے ڈالا گیا کہ میں کیوں کام کروں گھر کا، کس لیے کروں اتنی محنت، میں بھی بیٹھی رہوں۔ تو اس سے بڑا فساد پھیلا ہے، اور ہر انسان بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے دو بنائے ہیں مختلف قسم کام کرنے کے، اس میں دونوں کو جو کام بانٹ دیا گیا، اس کے پیچھے بڑی اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! اگر مرد جو ہے وہ بھی مخلصانہ اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو کرے اور سوچے کہ میں گھر سے جب باہر جاتا ہوں تو پیچھے اپنی بیوی کو جو چھوڑ کر آتا ہوں، تو میری بیوی جو ہے وہ میرے لیے گھر میں جو ہے وہ بیٹھی انتظار میں، میرے جو جو بھی میں جب گھر میں واپس جاؤں گا تو مجھے گھر کا جو ایک سکون ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کا ایک سکون ملے، تو وہ مجھے مہیا کرے گی، کھانا پینے سے لے کر ایوری تھنگ، جو میری نیڈس ہیں بیسک، ان کو اطمینان کے ساتھ پورا کرے گی۔ تو ایک اطمینان تو میں جو ہوں، میرا جو فرض ہے وہ میں ادا کروں، جو اللہ نے مجھ پر عائد کیا ہے، اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ سوچے کہ بھئی مجھ پر جو میرے رب نے فرض عائد کیا ہے کہ بھائی میرا شوہر باہر گیا ہے اور میں گھر میں ہوں، تو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں صرف گھر کا کام کاج ہی نہیں ہے، کھانا پینا پکانا ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، جس میں سب سے پہلا کام تو بچوں کی پیدائش اگر ہو گئی اللہ کے حکم سے تو ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، جو ایک مرد کو اطمینان رہے کہ میں چھوڑ کے پیچھے جو کچھ آیا ہوں اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے میری بیوی موجود ہے۔ تو پھر وہ اگر اخلاص دونوں طرف ہو تو بہترین طریقے سے گھر کے اندر ایک اللہ نے رشتہ بنایا ہے میاں اور شوہر اور بیوی کا، وہ پھر بہترین طریقے سے وہ چیز چلتی ہے۔ لیکن جو باقاعدہ سازش کے تحت جو اب چیزیں پھیلائی گئی ہیں، اس سے بہت فساد ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے پر سے اعتماد مجروح ہو رہا ہے، کانفیڈنس جو ہے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں، اس طرح یہ ریلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سمجھ دے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑیں، اس کو پڑھیں،
समझें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें और चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, दोनों को चाहिए कि वो अल्लाह की किताब से जुड़ें और फिर अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, अपने अखलाक को सुधारें और हमेशा एक बात याद रखें, जो अभी हमने सूरह आल इमरान मंगल को की है लास्ट में मैंने, कि एक बात करें कि हाँ, अल्लाह हमें देख रहा है और अल्लाह के पास हम सबको पलट के जाना है और अल्लाह को अपने हर अमल की जवाबदेही करनी है। तो इंसान जो है मुशक्कत में पैदा किया गया है। इंसान जो है वो ये ना समझे कि वो बस दुनिया में मज़े करने के लिए आ गया और हम बगैर हाथ-पैर हिलाए जो है उसको बेहतरीन जो अय्याशी की ज़िंदगी है, जो आजकल एक जो जैसे मैंने कहा कि बना ली गई है एक चकाचौंध वाली जो हम देख रहे हैं, बस वो हमें मिल जाएगी। और हर इंसान इसी आज दौर में लगा हुआ है और हराम-हलाल का फ़र्क भूल गया है। एक बहुत बड़ा मसला साथ में ये भी होता जा रहा है। फिर वो हराम-हलाल का फ़र्क जो है, जो अल्लाह ताला ने रखा है, उसको वो भूल चुका है। बस चाहता है कि किसी तरह मुझे ये हाज़िर हो जाए और आगे जो आयत आ रही है ज़रा उसको भी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो बात अभी मैं कह रही हूँ, वो अगली आयत से जोड़िएगा तो अंदाज़ा होगा कि वाक़तन इंसान कर क्या रहा है। इस वक़्त भूल गया है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। दुनिया में अल्लाह ने हमें आखिर किस मकसद के लिए भेजा है। ये अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात की आखिरी आयत में फ़रमाया है कि हमने इंसान को किस लिए पैदा किया है, सिर्फ़ इसलिए पैदा किया वो मेरी इबादत करें। खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ़ इंसानों और जिन्नों को हमने दुनिया में जो भेजा है, वो सिर्फ़ इसलिए भेजा है कि वो मेरी बंदगी करें। लेकिन आज इंसान अल्लाह की बंदगी से हटकर किस काम में लग गया है? अल्लाहू अकबर! हज़ार बुत हैं, जिसको वो पूजने में लगा हुआ है। एक अल्लाह की बंदगी को छोड़कर हज़ार बुत हैं। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बहुत ही बुरी है, माल का बुत है, स्टेटस का बुत है, बहुत सारे बुत हैं, इसको पूजने में लग गया इंसान, उसी के पीछे लगा हुआ है। अगली आयत लेते हैं, यहसबु क्या यहसबु हिसाब, इसी से हम लोग हिसाब का भी लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, हिसाब, गुमान करना, समझना। तो क्या वो समझता है, क्या वो गुमान करता है अन के लन, पहले ही बताते हूँ कि आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री है ला की, ला नहीं, लम नहीं, लन हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, यक़दिर, कादिर होगा, यक़दिर, कादिर होगा, काबू पाएगा, अलैहि उस पर, अला ऊपर ही की ज़मीर जारी है। कि उस इंसान इंसान के ऊपर जो ऐसा समझ रहा है, जिसकी ऐसी थॉट्स हैं कि हम दुनिया में आए हैं बस मज़े करने के लिए, हराम-हलाल का फ़र्क भुला दो और बस ये सोच लेकर के जो शहर मक्का में सरदारान कुरैश की थी, जहालत में लोगों की थी, आज भी बिल्कुल वही सोच है कि हाँ, आए हैं, खाएँगे, पिएँगे चाहे किसी का हक मार के करें, कुछ भी करें, बस मर जाएँगे और मर के कब्र में चले जाएँगे, बस मट्टी में बन जाएँगे, बस असल यही दुनिया की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसी को मुखातिब करके यानी ही की ज़मीर जारी इंसान की तरफ या सबो, क्या वो गुमान करता है, क्या क्या वो समझता है अन-लन के हरगिज़ नहीं कादिर होगा अलैहि उस पर अहद कोई, यानी उस पर कोई काबू नहीं पा सकेगा, कोई उसके ऊपर कादिर नहीं है। यानी इंसान ये समझता है कि दुनिया में वो जो कुछ भी चाहे करता रहे, जो कुछ भी चाहे करता रहे, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं, कोई उसको नहीं देख रहा, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। हालाँकि आखिरत तो जब अल्लाह ताला ने जो लम्हा मुकर्रर कर दिया वो तो आएगा, वो कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला अपना कुदरत की निशानियाँ वक़्तन-फ़वक़्तन इंसान को दिखाता रहता है। ज़लज़ला कहीं आ गया, अर्थक्वेक अल्लाह ने दिखा दिया कि मुझे मत भूलो मैं हूँ। इसी तरह एक तूफ़ान आया, टोर्नाडो वग़ैरह आते रहते हैं। अर्थक्वेक आया, टोर्नाडो आया, फ्लड्स हो गए। तो ये हवा जो एक अल्लाह ताला ने हमारे इर्द-गिर्द हवा के बगैर इंसान नहीं रह सकता, लेकिन इसी हवा का जो अल्लाह ने एक बनाया एक लिमिट पे चल रही है, उसको लिमिट हटा दें, तूफ़ान आ गया नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़मीन ठहरी हुई है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने ठहराई हुई है, हम आराम से ज़मीन पे चलते हैं, फिरते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं।
اللہ تعالیٰ سے زمین کو ہلا دے. جھٹکا ایک آتا ہے کیا ہوتا ہے. اسی طرح دریاؤں کو سمندروں کو اللہ نے روکا ہوا ہے. وہاں پہ بھی ایک لمٹ ایک بند باندھا ہوا ہے. لیکن جہاں وہ بند اللہ نے ہٹایا، سونامی کا طوفان انڈونیشیا میں آیا تھا، آنکھوں سے ہم نے دیکھا، یہ واقعہ سب کو یاد ہے. لوگ وہاں پہ سن بیت لے رہے تھے سمندر کے کنارے. لوگ پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، خوب سن بیت لے رہے ہیں سمندر کے کنارے، عیاشی کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. اللہ نے ایک دم سے بند ہٹا دیا. پھر سب کچھ بھول جاتا ہے انسان، بھاگنے لگتا ہے کہاں جاؤں میں، کدھر جاؤں بھاگ کر. یہی چیز سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن اور انسان، تو بھاگنا چاہتا ہے، کہاں جائے گا بھاگ کر؟ بھاگنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی سوال ہے یہاں پر، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا، کوئی قادر نہیں اس کو پکڑ رکھ کرنے کا. یہ جب بھی جتنی آج ابھی بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بلد اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلان کرے زادہ بیٹھ کر سرداران قریش. ہجرت مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، مدینہ آتے ہیں سن 2 ہجری، صرف دوسرا ہی سال ہے ہجرت کا. غزوہ بدر ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے سرداران قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے پروگرام بناتے ہیں، انتا ہلم بہذا البلد، اس شہر مکہ میں آپ کو حلال کیا جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، سب مارے جاتے ہیں، سب کے سب مارے جاتے ہیں. انسان جب بھی کچھ کام کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہی بات میں نے سورہ آل عمران کے آخر کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر وہ ماں ایک کامیاب ماں ہے جو اپنے بچوں کی گٹی میں ڈال دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تربیت کا حصہ ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا بیٹا، ہم نہیں دیکھ رہے، ابا نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم کو جانا ہے اپنی جواب دہی کے لیے، تو وہ کہیں بھی رہے گا، کوئی بھی عمل کرے گا، کسی بھی ریلیشن کو نبھا رہا ہوگا، اس کو صرف اللہ کا ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کو جواب دہی کرنی اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس کو اللہ کی جواب دہی کا خوف ہو جائے، آخرت کا یعنی دوسرے معنوں میں کہا جائے خوف ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہو جائے، اور اس بات کا اس کو ہر وقت احساس ہو کہ اللہ حاضر اور ناظر، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، تو وہ ہر لمحہ اپنی ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا، اپنے زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی حفاظت کرے گا، آنےسٹ ہوگا، ہمیشہ سچ بولے گا، کسی کو فریب اور دھوکہ نہیں دے گا. قرآن یہی سکھاتا ہے، یہی میسج ہے قرآن کا کہ ہر وقت اس جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھو. تم اصل میں تیاری کر رہے ہو مرنے کے بعد کی زندگی کی. یہ زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے، یہ تمہیں ایک وقت دیا گیا ہے، اس وقت میں تم تیاری کرو اس زندگی کی جس زندگی میں تم اس زندگی سے منتقل کر دیے جاؤ. اسی کو ہم لفظ انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو گیا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں. جتنا ہمیں یہاں وقت دیا گیا ہے اس زندگی میں جس میں ہم منتقل کیے جائیں گے، اس کی تیاری کے لیے. تو جس کو یہ احساس ہو جاؤ، یہی اصل ماں کا کام، ہر ماں اپنی اولاد کو یہی سکھائے. آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریز لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں. اصل یہ کامیابی ہے جو مائیں اپنے باپ بچوں کو دیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنے رب کو جواب دہی کرنی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں. جب بھی کچھ کام کریں اکیلے میں چاہے سب کے سامنے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے. زمین ہل گئی،
اسی زمین کو بھی جو ہم بڑے مزے سے اس میں جو کچھ مرضی آیا کر رہے ہوتے ہیں، بس اللہ میاں ہلا دیتے ہیں اس کو، زلزلہ آ گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ اسی طرح سے ہوا کا طوفان آنا یا پھر فلڈنگ ہو جانا، گھر سے بہت اچھی حالت میں نکلے ہیں، بہترین خوشی میں، کی چین ہلاتے ہوئے ہاتھ میں انگلی پر، گانا وانا گاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، حادثہ ہو گیا، جو ابھی گانا گا رہا تھا ابھی رو رہا ہے بیٹھ، اپاہج ہو گیا، یعنی ایک حادثہ جو ہے، اچھا بھلا انسان صحت مند اپاہج ہو کے بیٹھ گیا، کہاں پہ ہوتا ہے تاریخ پوری اٹھائیے، کہاں ہوتا ہے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، ایران کا بادشاہ، تب ہم نے اپنی جب ہم چھوٹے تھے جب سے سنتے چلے آ رہے تھے، اس کی بیوی فراشا اور وہ پہلوی کا جو خاندان تھا پورا، کیا ہوا؟ انسان اپنی اقتدار کے دور میں کیا نہیں کرتا، بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لا کے پٹکتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ذلیل و خوار کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ اسی لیے انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور کسی وقت بھی وہ اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت اہم اور خوبصورت آیات، اور یہ آیات ایسی ہیں جبھی ہے کہ نماز یاد کریں، اس کو سمجھ کے نماز میں پڑھیں، ٹائم نماز میں جب یہ آیات پڑھی جائیں گی، سمجھ کر پڑھی جائیں گی، تو ہر انسان اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا، اپنے کردار کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، اس لیے نماز کہ وہ اثرات ہم پر نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک تو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، دوسرے ہمارا دماغ حاضر بھی نہیں ہوتا، جسٹ لائک اے روبوٹ، ایک مشین، ہم حرکتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اس لیے نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو پھر وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی نماز فرق ہی نہیں لاتی ہے۔ نماز ہمارے اندر اسی وقت فرق لائے گی جب ہم نماز کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، اور جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں تاکہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اندر، ہم اس کو غور و فکر کریں۔ آپ وسلم کا نماز میں تلاوت کا طریقہ کیا تھا؟ پیچھے ہم ساری ڈیٹیل کر چکے ہیں نماز کو صحیح کرنے کے لیے، کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے آپ وسلم، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا، تیزی سے نہیں، قل واللہ احد اللہ کا مطلب یہ بھی والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ وسلم کا ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا ہوتا تھا، یعنی ہر آیت پہ رک رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ میں پھر بھی بہت کم رکی ہوں، آپ وسلم کی نماز یہ تمہیں ایک مثال دے کے سمجھا رہی کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے آیات کا ادا کرنا، غور و فکر کر کے آیات کا پڑھنا، تو لازمی سی بات ہے پھر وہ نماز جو اس کو فحشاء و منکرات سے بچائے گی، اس کو احساس ہوگا، اس کی کریکٹر بلڈنگ، ہر نماز میں کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، ہر نماز میں اخلاق کی درستگی ہو رہی ہے، ہر نماز میں تزکیہ نفس ہو رہا ہے، تو لازمی سی بات ہے تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم اس طرح تلاوت کرتے ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم چیزوں کو ہم آیات ربانی کو پڑھتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ صورتحال ہے، جو آج ہماری معاشرے کے حالات کیسے ہو گئے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ تو اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَأَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ، کیا گمان کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول، کہتا ہے، یعنی وہ انسان جو جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی قادر ہستی جو ہے نگراں ہے، قادر ہستی نگراں ہے،
بہت اہم یہ جملہ ہے، غور سے ذرا سنیے گا کہ قادر ہستی، اس کائنات کی جو مالک ہستی ہے، جو قادر ہے، وہ اس پر نگراں ہے، ہر وقت اس کو دیکھ رہی ہے. اس ایسے کیریکٹر، ایسی سوچ، ایسے دماغ کے آدمی کے آگے اب کیریکٹر کی ایک سیکنڈ بات آ رہی ہے، سیکنڈ پوائنٹ. یقولو کہتا ہے، اہلکتو میں نے برباد کیا، میں نے ہلاک کیا، میں نے ہلاک کیا یا میں نے برباد کیا، مالا مال، لبدا، لبد کہتے ہیں ڈھیر، کثیر، بہت زیادہ. تو مال اللبدا بہت سا مال، کثیر مال، ڈھیروں مال. کیا کر دیا؟ کہتا ہے میں نے برباد کیا، ہلاک کیا. کیا یہ سبو وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، ان کے لم نہیں، یرہو، ہو کی ضمیر جاری ایسے شخص کی طرف جو یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال برباد کیا، ہلاک کیا. یرا، را کہتے ہیں دیکھنے کو، ان لم یرہو احد، احد کسی نے، کسی نے نہیں دیکھا اس کو. کیا یہ سب گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان کے لم نہیں، یرہو اس کو دیکھا، احد کسی نے. یعنی ڈھیروں مال خرچ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اب آپ غور کریں، پھر سورہ آل عمران جو منگل کو ابھی ہم نے کیا، اس میں آخر میں جو میں نے کہا تھا وہ بات پھر آ گئی کہ گھٹو میں ڈالیں، تربیت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ میں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ چیز آ جائے نا، اس کی تربیت میں داخل رہے، اس کی کریکٹر کا حصہ بن جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دہی کرنی ہے اور اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو وہ بہرحال اپنے عمل کی حفاظت کرتا ہے. اس کو ہر وقت ایک طرح کا ڈر، خوف رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اکیلے میں بھی ہوگا تو اپنے عمل کی حفاظت کرے. یہی چیز آج ختم ہو گئی. جو مرضی آئے کرو، اس کو یہ خوف نہیں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہی بات یہاں پہ لم یرہو احد. اب اس کو سمجھ کے پڑھیں نماز میں تو کیا کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی؟ کیا انسان اپنے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک لمحے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اپنی سوچ کی بھی حفاظت کرے گا. اگر سوچ میں بھی کوئی فاسد چیز آئے گی تو اس کے اوپر بھی استغفار کرے گا کہ یہ ایسی بات دماغ میں میرے کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی میرے دل اور دماغ میں، ایسی بات آئی ہی کیوں؟ میرا رب، اللہ اکبر، اس کو تو بہت خوف آئے گا. اور اسی لیے صحابہ کرام جب سورہ بقرہ کی آیت ہوئی، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کو پکڑ کرے گا، تو بہت ڈر گئے تھے کہ ظاہر میں تو انسان نہیں کرے گا، لیکن دل میں تو بہت سے خیالات آتے، طرح طرح کے خیالات آتے، اس پہ بھی پکڑ ہوگی. بہت خوف زدہ ہو گئے تھے. یہ تھے وہ لوگ کہ سوچوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، کہیں سوچ میں نہ ایسی کو بات ہے کہ اللہ میری پکڑ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی کے الفاظ دیے تو انسان کو تھوڑا سکون ہوا کہ نہیں بھائی، جب تک وہ عمل کی شکل میں سوچے تو بہت طرح کی دماغ میں آتی ہیں، دل میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب تک وہ عمل کی شکل میں باہر نہیں آئے گا تب تک اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کہ تم ابھی، اور یہ بھی آپ سوچیں، بات سے بات بڑھتی جاتی، نکلتی جاتی ہے کہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، ابھی ارادہ کیا، یعنی سوچا، دل دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ لکھ لی جاتی ہے. یہ تو اللہ کا احسان، احسان، احسان ہے اللہ کا اپنے بندوں پر، ہم گناہگاروں پر، کہ لکھ لی گئی. ابھی ہم نے کی نہیں ہے نیکی، لیکن ابھی صرف ارادہ کیا، اللہ نے لکھ لیا، لکھ لیا گیا، وہ کرامن کاتبہ نے لکھ لیا ہمارے اعمال نامے. اگر تم اس کو کر گزرتے ہو تو پھر 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، یعنی 1:10. ایک نیکی کا ارادہ کیا، اب ارادہ کیا ہے، لکھ لیا گیا.
کر گزرے تو 1:10 مل رہا ہے اجر. سبحان اللہ اکبر. یہ اللہ کی بہت رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے اپنے ان گناہگار بندوں پر. اور اگر تم بدی کا کچھ سوچتے یعنی برائی کا کوئی ایسی بات دل میں آئی ہے، جب تک تم اس کو کر نہیں لیتے وہ لکھی نہیں جاتی. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے یہ، کتنی بڑی نوازش اس مالک. ہاں کر گزرتے ہو تو 1:1. یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک کے بدلے ایک. تو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے. اس کو کردار کا حصہ بنائے انسان. اب اس میں جو ایک ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، مال اللبادہ. اہلک تو مال اللبادہ، ڈھیروں مال کا اڑا دینا، برباد کر دینا. عرب میں جہالت میں بہت زیادہ یہ چیز تھی، بہت یہ کام کرتے تھے. دولت مندی کی جو دولت ان کو تھی اس کا نمائش کرنے کا بہت زیادہ ان کے اندر جہالت، یعنی یہ جہالت کا کام ہے کہ جہالت میں یہ کام اتنا زیادہ تھا کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے تھا اس مال کو خوب خوب لوگوں کی دکھاوے کے لیے اظہار کرتے تھے، بڑائی کا اظہار میں استعمال کرتے تھے. یعنی خوب خوب دولت کا دکھاوا ہوتا تھا کہ لوگ بڑا سمجھیں. شاعر جیسے آج کل گلوکار، تو ان کو خوب خوب انعامات دیے جا رہے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے مال والے ہیں. خوب خوب انعامات بھاری قسم کے دینا. ہزاروں لوگوں کو شادی میں ہو یا موت کے اوپر جو رسمیں ہو، موت پہ بھی تو رسمیں ہی ہو گئی ہیں اب. موت کے اوپر سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، پھر سال بھر کے بعد برسی ہے، بلکہ ہر سال برسیاں ہو رہی ہیں. اور پھر اب تو اور بہت کچھ ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتی ہے، برتھ ڈے کے علاوہ اینیورسریز ہیں شادی کی. تو خوب خوب ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانوں پہ ہو رہا ہے. تو اس پر دولت مندی کی نمائش کرنا اور ہزاروں لوگوں کو دعوت دینا، اور پھر اپنی جیسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. بس کیا کہا جائے، کیا ٹاپک یہ. تو اب آج وہ جہالت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جہالت کو مٹانے کے لیے آج سے 5 سال پہلے تشریف لائے تھے اللہ کے حکم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں اور اس جہالت کو مٹاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کا جو مقام تھا کہ یہ لالچ دی جا رہی تھی کہ اگر آپ اس ایک اللہ کی دعوت کو جو دعوت دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو ہم تو آپ کو یہ بھی دیں گے اور وہ بھی دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور آپ دنیا کی جو دولت چاہیں جو مانگ کریں وہ ہم دے دیں، چاند سورج لا کے دے دیں آپ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دی؟ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے اور جہالت مٹا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو آج وہی جہالت ایکسٹریم لیول پر ہے، پھر وہی جہالت ہے. ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جاتی، تو کون سے لوگوں کو دعوت دی جاتی؟ شادی پر یا غمی پر یا اس طرح کے اینیورسریز یا برتھ ڈیز، جس قسم کی بھی سیلیبریشن ہم مختلف قسم کی زندگی کا حصہ بنا لیا کر رہے ہیں، اس میں کن کو دعوت دیتے ہیں؟ اپنے جیسے لوگوں کو. کیوں دیتے ہیں؟ ذہنوں میں ہے یہ کہ جو ہمارے جیسے لوگ آئیں گے تو پھر ہمیں گفٹس بھی ویسے ہی دیں گے. تو نے مجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا والی بات ہے، گفٹس بھی پھر ویسے ہی ملیں گے. تو کس غریب کو بلا کے انسان اپنے ہاں کھانا کھلاتا ہے؟ کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو جب بلایا تو ہم نے اگر اس کے یہاں شادی میں یا اس کی اینیورسری میں یا اس کی برتھ ڈے میں ہم نے یہ گفٹ دیا تو وہ ہم کو اس کا ڈبل دے گا. سورہ روم میں یہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلی آیت ربا کی جو نازل ہوئی، کیونکہ ربا بہت عام تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحفے تحائف میں ان لوگوں سے امید رکھنا کہ ہم نے اس کو یہ دیا تو وہ ہم کو ایسا دے گا، اس کو ہم ربا ہی سمجھتے تھے، اس کو ہم ربا ہی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. تو تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا، یہ سب وہ کرتے تھے. اور یعنی یہ تھا کہ کھلا لنگر، شہرت ہو کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع. آج کل تو یہ بھی نہیں ہوتا، اب تو اپنے جیسے لوگوں کو ہی بلا کے کھانا کھلایا جاتا ہے واہ واہ ہونے کے لیے. تو بہت سے نمائشی اخراجات کرتے تھے جس کو جاہلیت میں آدمی کی فیاضی اور فراغ دلی کی علامت اور بڑائی کی نشان سمجھا جاتا تھا. ان پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بجتے تھے اور خود خوب فقر اپنا جتاتے رہتے تھے، خوب خوب دنیاوی یعنی فضولیات میں اپنے مال کو اڑانا. یہ آیت بہت زیادہ اہم آیت ہے
اور اس کے ضمن میں میں سورہ جو بنی اسرائیل ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا-سا میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ نام جو ہے وہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معراج پہ لے جانے سے پہلے سورہ نام نازل ہوتی ہے۔ اس میں پورے یہ جو اسلامک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو کر مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہی تھی، تو اس کے لیے جو قانون آنا تھا اسلامک اسٹیٹ کا، وہ اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ نام میں آپ کو پورے یہ نکات ملیں گے۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملتی ہے پوری، آپ اللہ تعالیٰ لے گیا آسمان پر، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹ شریعت کا ایک حصہ عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا، معراج ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے پوری شریعت، پورا قانون انسانوں کے ایک صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا اللہ کی رضا کے مطابق بہرحال۔ اس کے بعد جب آپ سب تشریف لاتے ہیں معراج سے واپس، تو اس کے بعد وہ سورہ بنی اسرائیل آ گئی اور نازل ہوئی، اور پھر وہ پورے جو قوانین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف، اور پھر مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ بنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو وہاں نافذ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اسلامک اسٹیٹ۔ تو اس میں ایک جو آیت تھی جو نازل ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کمانڈمنٹس دیے ہیں سارے کے سارے، اس میں ایک آیت جو نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتی ذی القربی وحقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور دولت کو یعنی تبذر تبذیرا بیجا مت اڑاؤ، تبذیر بیجا مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذر جو ہیں یعنی بیجا جو دولت اڑاتے ہیں، خواہ مخواہ دولت اڑائی جا رہی ہے، وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ خوب خوب مال کا جمع کرنا، اور مال بھی بہت طریقوں سے جمع ہوتا تھا، وہی صورتحال جو آج ہے کہ حلال میں تو اتنا نہیں ہوتا، یقیناً حرام ذرائع سے لوگ جمع خوب خوب کرتے ہیں، دوسرے کا لوٹو تو پھر نظر آتا ہے، حلال ذرائع سے تو نہیں ہوتا اتنا۔ اب اس مال کو جمع کر کے خوب خوب لوگوں میں بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اس کو اہلکت مال اللبدا، خوب خوب خرچ کرنا۔ آج بھی شادی بیاہ میں ہر طرف دیکھیے کتنی فضول خرچیاں ہیں، بلکہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ میں بعض اوقات سوچتی ہوں یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو ہر کوئی شیطان کا بھائی ہی بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ خوب خوب دولت بیجا اڑائی جا رہی ہے، خوب خوب کمانے کے بعد کس کو غریب یاد رہتا ہے، کس کو ایک مسکین یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر کے میں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو یہ حالت تو ہے کہ کوئی نہ مسکین پہ کھانا کھانے کو کسی کو اکساتا ہے، ہمارا اپنا ہی پورا نہیں تو ہم کسی کو کیا دیں گے، یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا اپنا ہی پورا نہیں ہوتا تو ہم کسی کو کیا دیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی تو لوگوں کو بہت اچھی طرح ان ساری چیزوں کی، یعنی وہ جو جہالت اس وقت وہاں اتنی تھی، اس جہالت کو آپ نے کس طرح مٹایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن آج پھر اسی طرح کی جہالت ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ جو شادی کا ایک اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ 200 کروڑ روپیہ جو ہے وہ شادی میں خرچ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میں نے جیسا اس کی وضاحت میں پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ ہر کس کا جس کا جتنا لیول ہے، اس میں ہم رخسانہ بھی شامل ہے، اس میں ہر کوئی شامل ہے۔ آج ہم سب اس مٹیریلسٹک دور میں ہیں، مادہ پرستی، اور ہر آدمی کا جتنا جتنا جس کا جو لیول ہے اس کے لحاظ سے وہ مال کو خوب خوب خرچ کر رہا ہے۔ تو ایک لفظ ہم نے اکثر پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا یقیناً، اس کا وہ ہے اسراف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسراف جو ہے وہ کیا ہے، اور تبذر جو ہے جو ابھی ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟
اسراف میں اور تبذر میں کیا فرق ہے؟ تبذیر میں اسراف یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ایک ضرورت ہے اور وہ اس ضرورت کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اسراف اور تبذیر میں یہ فرق ہے کہ اسراف میرا ضرورت، جیسے میں نے پڑھا مفسرین نے اس کو سمجھانے کے لیے لکھا کہ کہیں پر 6 پنکھے ہیں لگے ہوئے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اسراف اور تبذیر کا فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 پنکھے جو ہیں، ہمارا جو ضرورت ہے وہ 2 پنکھوں سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم 2 پنکھوں کے بجائے 6 پنکھے چلا رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ لیکن اب اس پنکھے کو 6 کا 6 چلانا، وہاں کوئی بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے، وہاں سے ہٹ گئے آپ، پھر بھی وہ چل رہے ہیں، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، لوگ دیکھیں، بھئی ان کو تو مال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ پھر تبذیر میں چلا جاتا ہے، اس تبذیر کی طرف یہ بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی اٹھائیے تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر پورے کا پورا چیپٹر دیا ہے، اس کو انہوں نے اس میں ریا، دکھلاوا، فضول خرچی، سب کو انہوں نے اس چیز پر اس کو ڈسکس کیا ہے، اور بلکہ ریا اور دکھلاوا جو اہلک تو مال لبدا، ریا ہے دکھلاوے میں خوب خوب مال کو خرچ کرنا، کہ ریا کے لغوی معنی ہیں دکھاوا اور نمائش کے، اور انسان جو ہے اگر وہ یہ سوچ کے کرتا ہے نیت سارا انما الاعمال بالنیات کے بھی لوگ واہ واہ کریں، تو اس نے اپنی یعنی عمل کی جو بنیاد جو تھی وہ رکھی کس کے اوپر؟ دکھاوے پر، تو پھر وہ کھوکھلی تھی۔ ظاہر بات ہے اس کا پھر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہاں سے تم نے اس کو واہ واہ حاصل کر لی، اب میرے پاس کا کوئی اجر ہے ہی نہیں تمہارے لیے، دنیا میں واہ واہ کے لیے چاہی تھی تو واہ واہ تمہیں مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک سے بے نیاز ہوں، تو جو شخص میرے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو مجھ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی کے لیے جس کو اس میں شریک کر لیا گیا۔ تو جو شخص میرے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے، کسی اور کو کس کو شریک کیا؟ اپنے آپ کو، انا، میں، خود پرستی، نفس پرستی، میں سب سے اچھا، میرا کام بہترین، میرے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، میں تو بہترین ہوں، میں متقی، میں پرہیزگار، میں سہلے، مجھ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہے خود پرستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا اور ایک منادی پکارے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے کسی اور کو شریک کر لیا، تو کس کو شریک کیا؟ اپنے آپ کو، ریا دکھلاوے میں اپنے آپ کو، انسان اپنی بڑائی، تو اس کا ثواب اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے ریاکارانہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کسی بھی کام میں ریاکاری کرنا، اور وہ چاہے نماز پڑھنے، عبادات میں ہو، مال کے خرچ میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آج کل جو حالات ہیں، ہم سب دجالی دور میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، سب سے زیادہ، اور دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلائی جس طرح قرآن کی آیت سکھلائی جاتی، سب سے زیادہ فتنہ مسیح دجال، اور یہ دعا تو ہمیں یاد کرنی بھی چاہیے، اب سب کو یاد کرانی بھی چاہیے کیونکہ دجالی دور ہے، دجالی فتنہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہاں، فرمایا شرک خفی، اور یہ کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کو زیب و زینت کے ساتھ ادا کرے، صرف اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا آپ بتائیں ڈر لگتا ہے، کتنا خوف آتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سکھلایا، کس طرح ہمیں بتلایا۔ اللہ اکبر! یعنی صرف دوسرے کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے، تو وہ چیز ضائع ہو گئی، بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے اسی سے جا کے تم لو، میرے پاس کا کوئی تمہارے لیے اجر نہیں ہے۔ یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ یہی ہے سورہ کہف میں وہ جو دو لوگ تھے، باغ والے کا قصہ، اس کو اللہ نے بہت اچھا باغ دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ وہی میں تھی کہ میں تو سب سے اچھا ہوں۔ دنیا میں بھی اس کو کیا اللہ کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، اس کو یہ بھی معلوم تھا، اس کو اللہ نے وہ مال دیا، بہترین اس کو باغ دیا تھا، نہروں والا بہترین، لیکن اس نے ناشکرا پن کیا، شیطان کی طرح کفران نعمت کیا، اس نے اللہ کو اس کا حق نہ دیا۔ وہ کہنے لگا یہ جیسے قارون نے کہا یہ تو میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میں تو اتنا قابل ہوں، میں تو قابلیت کا نتیجہ ہے، تو میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو ہوں ہی ایسا، مجھے تو اسی لیے یہ ملا ہے۔ اپنے دوست سے جو اپنا ساتھی تھا اس سے کہہ رہا ہے، ساتھی نے اس کو کیا سمجھایا، اور جب اس کا وہ باغ اجڑ گیا تو اس نے کیا کہا؟ یا لیتنی، کاش میں نے یہ شرک نہ کیا ہوتا۔ شرک، اس کو شرک یعنی میں اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شرک ہے، اللہ کو اس کا حق نہ دیا، دینے والے کو اس کا حق نہ دیا۔ یہ آج کل شرک بہت عام ہے پوری ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں۔ یہ اتنا زیادہ مال جو شادی بیاہ میں خرچ کیا گیا، یہ میں کا دکھلاوا تھا، ہم ایسے ہیں، میں ایسا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، لوگ آئیں واہ واہ کریں، کیا شادی کی، کیا کھانے پکوائے۔ ضرورت ایک سالن، ایک روٹی، ایک میٹھے سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ شادی میں مہمان آئے، آپ نے ایک سالن پکوا دی، جو پہلے ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، یعنی بیفور ہم کہنا چاہیے 70 بیفور 80 کہہ لیجیے، یا ہماری بھی شادی میں 2 ہی ڈشیں بنی تھیں، ایک پلاؤ بن گیا، بریانی اور ایک زردہ، موسٹلی ایسی بنتا تھا، ایک میٹھا اور ایک نمکین۔ اب اسراف کیا ہے؟ اس کا اگلا درجہ یہ جائز ہے، شادی میں مہمان بلائے آپ نے ان کو کھانے کا وقت ہے، کھانا کھلایا، اور اس میں آپ نے ایک میٹھا اور ایک نمکین بنا دیا اور کھانا ہو گیا، کھلا دیا گیا، لوگ خوشی کھائے، خوشی گئے۔ لیکن اس سے اگلا اسٹیپ اسراف کیا ہے؟ جو بڑھا، آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا، جو آج ابھی جو ایکسٹریم لیول ہے جہالت کا، یہ ایک دم سے تھوڑی آیا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ اسراف۔ نہیں بھائی، بہت سے لوگ صرف چاول نہیں کھاتے، بہت سے لوگ روٹی بھی تو کھاتے، تو سالن اور روٹی۔ اچھا اگر کوئی سالن روٹی بنا رہا ہے تو نہیں بھائی، بہت سے لوگ بیچارے چاول پسند کرتے، روٹی نہیں کھاتے، اچھا بھائی۔ اچھا بہت سے لوگ تو ہیں وہ بیف ان کو نقصان کرتا ہے، بیف نہیں کھانا چاہتے تو چکن ہونا چاہیے، تو ہوا بھی چکن قورمہ بنا لو، روٹی ہو ساتھ میں، اور بیف کی بریانی ہو، اور ایک میٹھا۔ اب اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ نہیں بھائی، بیف کی بریانی جو ہے لوگ کھائیں گے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی کھاتے ہیں، تو چکن کی بریانی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ اسراف ہو رہا ہے، چکن کی بھی بریانی بنی، بیف کی بھی بریانی بنی۔ نہیں بھائی، کچھ لوگ جو ہے وہ سالن نہیں کھانا پسند کرتے، تو وہ روسٹڈ چیزیں کچھ ہونی چاہیے، اب روسٹ بھی بننے لگ گیا، باربیکیو آئٹم۔ اچھا میٹھے میں اگر زردہ بنا تو بہت سے لوگ زردہ پسند نہیں کرتے، تو کھیر بھی بننی چاہیے۔ اب یہ اسراف کی طرف سلولی بڑھ رہا آدمی، یعنی ضرورت تو پوری ہو گئی، لوگ بھوک کے وقت کھانا اللہ نے کھلا دیا، پیٹ بھر گیا، لیکن اب ہم اسراف کی طرف چل رہے ہیں۔ وہی اسراف پھر تبذیر کی طرف آج ہو گیا ہے، اب ہم تبذیر کی طرف ہیں، کہ ایک ایک شادی کے اندر، اور ہم لوگ اس کے لیے بہت واہ واہ کرتے ہیں اور بڑائی کرتے ہیں، اور بڑائی کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شادی میں ہم نے ان کھانوں کا انتظام کیا،
اور بڑائی میں لوگ دوسروں کی شادیوں کا دوسری جگہ بیان بھی کرتے کہ فلانے نے اپنے ہاں کی شادی میں باربیکیو آئٹم بھی تھا، تو قورمہ بھی تھا، تو حلیم بھی تھی، تو بریانی بھی تھی، تو یہ بھی تھا، تو وہ بھی تھا، یعنی 4 بریانی کے، 4 چاول کے آئٹم، 4 گوشت آئٹم، اور 4 جو ہے اس کے باربیکیو آئٹم، میٹھا بھی 4 طرح کا۔ اس کے علاوہ جو ہے اسنیکس بھی، اس میں رول بھی ہے، اور بہت فخریہ بولتے ہیں کہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ اب اس سے کیا ہو گیا نقصان، کہ جس آدمی کے پاس کم پیسہ ہے، لمیٹڈ آمدنی ہے جس کی، وہ بڑا شرمندگی کے انداز میں بتاتا ہے کہ بھائی لوگ تو اتنے بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ وہ شرمندہ ہے، حالانکہ اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ شرمندہ ہے۔ یعنی آج اس معاشرے نے انسان کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کھلانے کے بعد بھی شرمندہ شرمندہ رہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر پا سکتا۔ اس کو انسان نے اپنے رویے سے شرمندہ کر کے رکھا ہوا ہے، معاشرے نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ کر کے بھی شرمندہ رہتا ہے کہ میں نے تو وہ کچھ کیا ہی نہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں پایا۔ ایک لوٹم کھسوٹم ہے معاشرے کے اندر، ہر آدمی لوٹم کھسوٹم میں لگا ہوا ہے، کسی طرح لوٹ لوں، کھسوٹو کر لوں۔ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے اس سوسائٹی کے اندر، ختم ہو گیا اطمینان اور سکون۔ آج ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں، اتنا سوسائٹی ہماری کرپٹڈ ہو چکی ہے۔ اب ابھی جو ہم یہ صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے کم آئٹم بتائے کیونکہ میری تو بھائی اتنی لمٹ ہے، لیکن میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ تو اور ابھی جو 200 ارب شادی کا جو تماشا سنا، کرنے والے کر رہے ہیں۔ بلکہ شادی بیاہ میں لڑکی کو یا لڑکے کو جو بھی سامان دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ریپنگ کے لیے، اس کی سجاوٹ کے لیے بڑی سامان آ رہے ہیں۔ میں بذات خود اگر میں اپنی بات کو، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں بالکل، لیکن شادی میں چونکہ دو پارٹیاں، 2 گروپ ملتے ہیں، تو آپ پتہ چلا آپ اکیلے، آپ کی تھاٹس ایسی ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کو لوگ مجبور کرتے ہیں وہ کرنے کے لیے، آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ سوسائٹی ویسی بن چکی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو بہرحال اسی معاشرے میں رہنا ہے، اور یہیں اسی معاشرے میں آپ کو اپنے اولاد کی شادی بیاہ کرنی ہے۔ کیا کریں؟ مجھے معلوم ہے یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم کرے چلے جا رہے ہیں، غلط ہے۔ چیزوں کی سجاوٹ، جوڑوں کی، چیزوں کی، اور اس میں اگر ٹھیک ہے، وہ جب پاکستانی روپی کے لحاظ سے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی 500 روپے کی ہم نے ایک لیا سجاوٹ کا بیگ یا کچھ بھی، یا 1000 روپے کے لیے، لیکن وہ ہزار کر کے وہ 20,000 بن گیا، 20,000 میں کسی گھر میں اس کا مہینے بھر کا کھانا آ جاتا وہی۔ اس کو ہم اس طرح سے، اس پیٹرن سے، اس طریقے سے نہیں سوچتے ہم۔ مطلب کیا ہوا، 1000 روپے تو خیر کوئی بہت مہنگا تھوڑی ہے، 500 روپے کا تو ہے، کوئی مہنگا تھوڑی ہے۔ ارے وہ مہنگا کی بات ہو ہی نہیں رہی، وہ پیسے کا زیاں ہے، یہی تبذیر ہے۔ کانوا اخوان الشیاطین ہے، وہ شیطان کے بھائی یہ کام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس سے بھی حد کر دی کہ پاکستان میں چھوڑیں، اب تو دبئی سے اور ملائیشیا سے آئے گا سامان، اور وہاں سے آ رہا ہے۔ آج کوئی انسان، غریب سے غریب آدمی بھی کسی کو گفٹ دینا ہے تو اب تو شاپر جو آپ جس میں کوئی سامان خرید کے لائیں اسی طرح لے جا کے کسی کو گفٹ کر دیں، ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے، نہیں۔ ایک بیگ ضروری ہے اس کے لیے، گفٹ بیگ۔ اچھا پھر گفٹ بیگ بھی انف نہیں ہے، وہ جو گفٹ ہے اس کو پہلے آپ کسی بھی پیپر میں پیک کریں گے، اس پہ پھول لگائیں گے، اس پہ کارڈ لگائیں گے۔ سجاوٹ کی میں بات کروں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پیسے ہر چیز میں خرچ ہوتے ہیں، وہ پیسہ جس پہ کسی غریب کا حق ہے، اللہ نے یہ مال اگر آپ کو دیا ہے، اس مال کی پرسش ہونی ہے۔ اللہ نے سورہ کیا فرمایا ہے تکاثر میں، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، مال ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے تمہیں مال جیسی نعمت سے نوازا، یہ تمہاری کسی کریڈٹ کا تمہیں وجہ سے نہیں ملا ہے، بڑے تم قابل ہو، تم نے بڑی محنت کی ہے اس لیے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، بہت زیادہ مال دے گا، کسی کو کم دے کر۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تو اگر تمہیں مال دے دیا تو اس مال کو تقسیم کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا ہے کہ مال کیسے تم خرچ کرو گے۔ لیکن اگر تم اس مال کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے، تو تم نے ظلم کیا، اپنے اوپر بھی کیا
معاشرے پر بھی کیا، اپنے ارد گرد لوگوں پہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تم نے ان کا حق مارا. ظلم کیا ہے؟ حق مارنا، حق تلفی کرنا. اس مال پر اس غریب کا حق تھا جس کو تم نے شو آف میں، ریا میں، دکھلاوے میں ضائع کیا، صرف واہ واہ سننے کے لیے کہ لوگ کہیں کیا بری آئی، کیا سامان آیا، کیا چیز آئی، کیا گفٹ آیا. یہی آج ہم لوگ واہ واہ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم سب، میں یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں تو میں الگ ہو گئی، نہیں، ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہم سب کم یا زیادہ ہر کوئی یہ کام کرنے میں لگا پڑا ہوا ہے. نمائش نمائش نمائش، ہر چیز کی نمائش چاہتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ مسیح دجال سے بھی خطرناک ہے شرک خفی، یعنی یہ میں، خود بینی، خود پرستی، اپنے نفس سے غیر معمولی محبت، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے غیر معمولی محبت. میں سب سے بہترین ہوں، میں سب سے اچھا ہوں. اس کو 10 کمانڈمنٹ جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، جو یہود کی کتاب ہے تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے ان کے پاس، اس میں جو 10 کمانڈمنٹ ملے تھے اس میں ایک کمانڈمنٹ یہی تھا، عجب اور خود بینی. عجب کہتے ہیں اس کو، عجب، عجب، خود بینی. یہ انسان اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، میں سب سے اچھا، میں بہترین. جیسے قوم کو تھا کہ ہم سب سے بہترین ہیں، نحن ابناء اللہ اباہو، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. جیسے آج امت محمدیہ کو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو مرضی دنیا میں کریں، جہاں جنت ہی میں ہے. یہ خود بینی ہے، خود پرستی ہے، یہ عجب کہلاتی ہے. اسے منع فرمایا گیا، یہ حرام ہے. 10 کمانڈمنٹس میں ایک کمانڈمنٹ یہی تھا، عجب کرنا، خود بینی. اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی آج ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور ہمیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں، تب تو یہ شکرانے نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے سے ہٹ کے اس کو ساتھ اس کو استعمال کرتے تو کفران نعمت. اسی لیے بہت زیادہ کسی کی تعریف کرنا بھی منع ہے. مبالغہ انداز میں اگر کسی کی تعریف کی جائے تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے تو اس کو ہلاک کر دیا، تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی. ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، ان کے لیے دعا خیر کریں آپ، کیونکہ انسان کا پھر نفس موٹا ہونے لگتا ہے، عجب میں آ جاتا ہے، خود بینی میں آ جاتا ہے. بہرحال آج جس معاشرے میں ہم لوگ زندہ ہیں، اس معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. جو عرب کے ایکسٹریم لیول کا جو جہالت کا معاشرہ تھا، اس میں یہ چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہوشیار کرنے کے لیے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس جو مال ہے، تم اس پر تم میں تکبر ہے، غرور ہے، اور ایک رسول جو ہے ہم نے تمہارے درمیان اٹھایا جو تمہیں سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے اچھی بات، تو تم اس کے خلاف ہو گئے ہو. تو تم کیا سمجھتے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہاں سے بول لم یرہ احد. اب آگے اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں گنوا رہے ہیں. علم نجعل لہ عینین، کیا لم نہیں، نجل، بنائی ہم نے. جال کہتے ہیں بنانے کو، جالا، اور نون لگائے ہم کے معنی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف نون جا رہا ہے. کیا لم نہیں، نجل، ہم نے بنائی، لہو، اس کے لیے، ہو کی ضمیر جاری ہے انسان کے لیے. عینین تسنیہ کا صیغہ ہے، عین کا تسنیہ عینین، عین ایک آنکھ، عینین دو آنکھیں. اور لسانہ زبان. تو علم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ کیا دو آنکھیں ہم نے نہیں بنائی؟ یہ آنکھیں ہم نے کس لیے دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھو تمہارے ارد گرد. صرف تم کو اپنا ہی آپ کیوں نظر آتا ہے؟ خود بینی کیوں ہے؟ خود پرستی میں کیوں پڑ گئے؟ میں ارے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، تمہارے ارد گرد بھی کچھ لوگ موجود ہیں
بڑے ہی کمتر ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، کچھ ہیں تمہارے ارد گرد کمتر، کمزور، لاچار لوگ، ان کی طرف بھی دیکھو آنکھیں کھول کر۔ آنکھوں کا اصل مقصد ہی یہی ہے، عبرت نگاہی، دیکھو اور دیکھ کر اثر لو، اور اثر لینے کے بعد اپنا جو مال ہے ان کے اوپر خرچ کرو، ان ناداروں پر، یہ ہے صحیح خرچ۔ وہ جو تم نے واہ واہ کے لیے، خود پرستی کے لیے تم نے خرچ کیا، وہ تو تم نے مال کو ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا، کیا فائدہ؟ اور میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہتی چلوں، جو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ منہ پہ تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت خرابی، منافقانہ طرز عمل آ گیا ہے ہمارے اندر، مومنانہ طرز عمل تو رہا ہی نہیں، کہ منہ میں تو منہ پہ تو بڑا واہ واہ کریں گے، کیا خوب، کیا واہ واہ، کیا کھلا، کیا بہترین آپ نے انتظام کیا ہے، بڑا دل بڑا ہو گیا، موٹا سا ہو گیا، تو شیطان نے خوب وہ کر دیا، گردن اکڑ گئی۔ لیکن پیٹھ پیچھے یعنی جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ برائی کہہ رہا ہوتا ہے، اس میں سے بھی خوب خامیاں نکالے گا، بلکہ آپ ہی کو برا بھلا کہے گا۔ تو یہ ہے، ہوتا ہے یہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری بات سکھلائی کہ جو تو یہ کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں تجھے۔ منہ پہ تو لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں، پیٹھ پہ جا کے برائی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ چیز ہے، خرابی۔ تو جو ہے ان غریبوں اور کمزوروں اور لاچاروں کو جو مال کا صحیح حقدار ہیں، اور جو مال کا صحیح خرچہ اس کو کر، تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تیری آخرت بنے۔ یہی تو اصل نے فرمایا، جو کل میں آپ سے منگل کے دن حدیث پڑھ کے آپ کو بتا رہی تھی کہ اصل نے کیا فرمایا، کتنا تعلیم دی۔ صحابہ سے پوچھا جو مال تمہارے پاس ہے، مال کا پوچھا مال، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ وہی مال جو ہمارے پاس ہے، وہ نہیں ہے تمہارا مال، تو تم نے جو تم کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہی مال اصل تمہارا ہے۔ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تو غیروں کا مال ہے، وہ تو ترکہ ہے، چھوڑ کے مر جائیں گے تو دوسرے بانٹ لیں، تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو پھر آج اپنے ہاتھوں سے جو مال ان کے پر خرچ ہوگا، یہ اصل میں اللہ کے پاس جمع ہوگا، یہی باقی رہتا ہے۔ عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو باقی رہتا ہے وہ یہی مال ہے، جو ہم آج اپنے ہاتھوں سے دنیا میں اللہ کے حکم مطابق خرچ کرتے ہیں، اور جو واہ واہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تو ضائع ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آنکھیں ہم نے تمہیں اس لیے دی، علم نجل لہ عینین، کیا ہمیں تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں کھول کر دیکھو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور جو اللہ نے تمہیں فضل دیا اس فضل سے دوسرے لوگوں کو بھی دو، ان پہ خرچ کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور لسان ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ شفتین، شفا جو ہے اس کی واحد ہے، اور شفتین تسنیہ کے لیے دو ہونٹ، تو شفتن واحد ہو گیا اور شفتین جو ہے دو ہونٹ، تو ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ دیے۔ بڑی ہی خوبصورت یہ بات ہے جس کو امین حسن اصلاحی کا میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ دو ہونٹوں کا ذکر کیوں فرمایا، کہ زبان کے ساتھ ہم نے تمہیں دو ہونٹ دیے جو زبان کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ امین حسن اصلاحی صاحب تدبر میں لکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور جتنی زیادہ اثر آفرین اور گہرے نتائج پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اتنی ہی احتیاط سے اس کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے، اتنی احتیاط سے محفوظ کی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز جتنی قیمتی، جتنی اثر آفرین اور گہرے نتائج پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اتنی ہی احتیاط سے محفوظ کی جاتی ہے۔ زبان انسان کی نہایت قیمتی اور مؤثر، جو انسان کے جسم کے اعضاء اس میں سب سے مؤثر، قیمتی ترین عضو ہے زبان، شمشیر جوہردار ہے۔ اس وجہ سے قدرت نے اسے میان میں چھپا کر انسان کو پکڑایا، میان میں چھپا کر انسان کو پکڑایا۔ میان سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، چھپا کے اللہ نے انسان کو پکڑایا تاکہ یہ اسی وقت میان سے نکالے جب اس کی ضرورت پیش آئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے زبان جیسی نعمت سے نوازا، جب وہ ضرورت پیش آئے تبھی میان سے نکالے۔ لیکن اگر وہ اس کے علاوہ اس زبان کا استعمال کرتا رہتا ہے تو بدقسمتی سے ہم نے اس زبان سے جو اصل مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دی تھی، اصل کام لینے کے بجائے اس کو ہم نے گھاس کاٹنے کی دراتی بنا دیا، گھاس کاٹنے کی دراتی کا کام لیتے ہیں۔
زبان کو ہم سب غور کریں کہ ہم زبان کا کہاں کہاں کس کس طرح استعمال کرتے ہیں زبان کا. خود سوچیں، ذرا غور کریں زبان اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دی تھی اور آج ہم زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. زبان کا ذکر اسی لیے آیا، سورہ فجر میں آ چکا تھا، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، یعنی لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، بھوکوں کو کھلانا، ننگے کو پہنانا. زبان اس لیے دی تم کو ہم نے، دو ہونٹوں کے درمیان دی، ایک قیمتی ترین لاکر میں بند کر کے دی کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو، لوگوں کو اکساؤ، موٹیویٹ کرو. موٹیویٹ کرنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں کہ تمہاری زبان لوگوں کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یعنی اسی مقصد کے لیے ہمیں تمہیں زبان دی ہے. آج ہم لوگ سب غور کریں کہ اپنی زبان کا کہاں کہاں کس کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. زبان کی حفاظت ناگزیر ہے. زبان اسی کے لیے ایک دفعہ ابوبکر صدیق زبان کو کھینچ رہے تھے تو عمر فاروق نے دیکھا تو کیا کہا کہ یا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو ہے جو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں. یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں. آپ نے فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو زبان کی حفاظت کرو. انبیاء کی بہترین جو صفت تھی وہ کم گوئی تھی، کم بولنا. جب بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بولا، حق گوئی، لیکن جہاں پہ نہیں بولنا ہے وہاں پہ اپنی زبان کو بند رکھا. آج ہم لوگ زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکالتے ہیں، اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں کہہ جاتے ہیں. واقعتاً سم ٹائمز ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے ہمارے نکلتی ہیں کہ پھر جس کا ریٹرن بیک نہیں ہے، واپس نہیں آتا وہ وقت، وہ چیز. پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے کہ اب منہ سے کیا نکل گیا. اب وہ پچھتاتے رہیے اور بس وہ تو زبان کر گزری بہت سے. اور پھر سب سے بڑی بات جو اور معاشرے کے اندر ایک اور چیز بہت آئی ہے زبان کے غلط استعمال سے. میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی پروگرام آتے ہیں، ٹاک شوز آتے ہیں، جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، بس جھوٹ 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 ہی جھوٹ ہے. اور کیا ہے، اور بس ہمارا معاشرہ جو ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. اللہ اکبر، خوب خوب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جیسے پڑھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ ذرا سا یحسب ان لن یقدر علیہ احد پر، کہ اللہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ کووڈ کا ہے، یہ سب کوئی ہر وقت ڈرے ہیں، سہمے ہیں، خوفزدہ ہیں، منہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہاتھوں میں دستانے چڑھے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے مل نہیں رہا، کوئی کسی کے یہاں جانا نہیں، اپنے گھروں میں لوگ بند ہیں. اور ابھی تو آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، کیا تذکرہ ان باتوں کا کیا جائے. بس خوب خوب استغفار کرو، اپنے رب سے جڑو، اپنے رب سے معافیاں مانگو. وہی وقت ہے، کیونکہ انسان بھول گیا کہ اللہ اس پر قادر ہے. اور اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ہلکا سا بھی ہمیں نمونہ دکھایا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، والی صورتحال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو چلیں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم بقیہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا قاری بنائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سب کے لیے میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی کی نعمت سے نوازے. اور جو ابھی آفت ہر طرف پھیلی، اللہ تعالیٰ اس کی شر سے ہم سب کو بچائے، مصیبات سے سب کو بچائے، سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے. ہم سب کو اس طرح قرآن پر اکٹھا رکھے، قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا قاری بنائے. ربنا وتقبل آمین. الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن کا کل جو ہے وہ بابرکت کتاب ہے اللہ رب العالمین کی. اور میرا بہرحال طریقہ شروع سے ایسا ہے، میں آپ کو اپنا طریقہ بتا دوں. قرآن جس طرح ترتیب دیا گیا اسی طرح پڑھیں. کوئی خاص آیت، کوئی سورہ، ہمارا بھی ابھی یہ دور ہے، یہ جو ہماری جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کیا گیا. اور یہ پھر ہم سلولی بڑھتے ہیں آگے، جیسے سورہ فاتحہ ہوئی، پھر سورہ بقرہ ہوئی، اب الحمدللہ ہم سورہ آل عمران پر ہیں. اسی طرح سے آخری پارہ اگر میں نے شروع کرایا صرف نماز کی درستگی کے لیے، تو ہم نے اس کو
اسی ترتیب سے لیا، صرف تھوڑا سا پیچھے سے اس لیے لیا کہ عموماً چھوٹی صورتیں لوگوں کو زیادہ یاد ہے، تو ہمارا مقصد، ہماری نیت اللہ جانتا ہے کہ کیا بے شک. مقصد تھا. تو ایک ترتیب سے قرآن کو پڑھا جائے، بالکل پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، بالکل پڑھیں. قرآن ہے ہی ایسی کتاب، نہایت بابرکت کتاب ہے، جہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بے شمار ہوتی ہیں، انگنت ہوتی ہیں، انلمیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. پڑھیں، بالکل پڑھیں. افضل جو ذکر اللہ ہے وہ ہے ہی قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل رکھے، ہماری اولادوں کو بھی اس کی سمجھ دے، سب قرآن سے جڑیں، آمین ثم آمین. جی لیکن جی. اس کو وہی ترتیب سے پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سے جب آپ نے شروع کیا، جو میرا طریقہ رہا ہے، تو میں جی الحمدللہ بس تھوڑا 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 اپنا، جیسے پڑھتے ہیں نا انسان اپنی تلاوت رکھتا ہے، تو پھر جی بعد میں جی. پڑھتا جاتا ہے. جب ایک جگہ سورہ ناس سے مکمل ہو گیا، پھر سورہ ناس سے سورہ فاتحہ دوبارہ پھر شروع ہوا. تو اس طرح اس کو معمول میں رکھیں. تو میرے نزدیک، یہ میں مشورتاً بات کر رہی ہوں، یہ زیادہ جی بہتر ہے. لیکن اسپیشلی ایک سورہ کو، جیسے ہم ہو گیا نا ہمارے سسٹم ایک بنے، کسی نے کہا کہ سورہ یاسین صبح، یہ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں چیز باقاعدہ دی گئی کہ صبح فجر میں یہ پڑھ لو، ظہر میں یہ پڑھ لو، مغرب میں یہ پڑھ لو، عشاء میں یہ پڑھ لو. اس طرح انسان قرآن سے ہٹ جاتا ہے. امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کو، عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. میری بہنوں، بہت اچھا رہا. اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو اسی طرح، ہم اس طرح اکٹھا قرآن پہ مل کے پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ جی. سب کے کیے ہوئے اس عمل کو قبول کرے. اللہ ہم سب کو آمین ثم معاف کر دے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم آمین. سے گناہ خطائیں سردرد ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے. آمین ثم آمین.